بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 172 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ منافقون کی آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، آؤ اللہ کے رسول تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کریں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ بڑے گمنڈ کے عالم میں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، بے رخی سے کام لیتے ہیں۔ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے پیغمبر، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ام لم تستغفر لهم، یا مغفرت کی دعا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقین جانو اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ یہی تو ہیں، ہم الذین، یہی تو ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس جو لوگ ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، ینفضوا، یہاں تک کہ وہ خود ہی منتشر ہو جائیں، وللہ خزائن السماوات والارض، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے ہیں، ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ یقولون لئن رجعنا، کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے، لئن رجعنا الى المدینۃ، مدینہ لوٹ کر جائیں گے، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو وہاں سے ذلت والے کو، جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول کو حاصل ہے، اور وللمؤمنین، اور مومنین کو، ایمان والوں کو حاصل ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی جو پہلی آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اس کے اندر منافقین کی ایک اور شرارت کا بیان ہے کہ جب کچھ لوگ انہیں سمجھانے کے لیے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، اپنی حرکتیں چھوڑ دو، راہ راست پر آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، تو آپ اب تمہارے لیے جو ہے وہ استغفار کی جو ہے وہ دعا کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، اپنے لیے استغفار کی جو ہے وہ درخواست کرو ان سے، آپ کے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا۔ تو منافقین اس پر آمادہ ہونے کی بجائے جو ہے وہ سر مٹکاتے ہیں اور غرور اور تکبر سے جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی نعوذ باللہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اسی جو ہے وہ شرارت کا بیان ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دعا کی گزارش کرو، تو وہ آگے سے جو ہے وہی متکبرانہ انداز میں، غرور کے انداز میں سر مٹکاتے ہیں، اپنے سر کو حرکت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں جو ہے وہ آیت قرآنیہ نازل ہوئی جس سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا سچا ہونا ثابت ہو گیا،
تو اس سے کسی نے کہا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور استغفار کی جو ہے وہ درخواست کرو تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس پر اس نے انکار کرتے ہوئے اپنے سر کو حرکت دی متکبرانہ انداز میں اور کہنے لگا کہ لوگوں نے مجھ سے ایمان لانے کو کہا تو میں ایمان لے آیا، تم لوگوں نے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا تو میں نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی، اب اتنی سی بات رہ گئی ہے رسول اللہ کو سجدہ کر لوں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، جب کہا گیا کہ آ جاؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں تو انکار کرتے ہوئے اپنے سروں کو پھیر دیتے ہیں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ اپنے سروں کو پھیر دیتے ہیں یا اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں اور تکبر کرتے ہوئے، یصدون وہم مستکبرون تکبر کرتے ہوئے بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ کی تفسیر میں صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ اپنے سروں کو حرکت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے، یعنی استہزاء کرتے ہوئے اس طریقے سے حرکت دیتے ہیں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ان کا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اے پیغمبر جو ہے وہ آپ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، استغفار کریں یا نہ کریں، آپ کا استغفار کرنا انہیں کوئی نفع پہنچانے والا نہیں ہے۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز کبھی بھی بخشش ان کی نہیں فرمائے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ کفر کی تو بخشش نہیں ہو سکتی اور ان کے دلوں پر جو ہے وہ پہلے جیسے پہلی آیت میں گزرا پچھلے سبق میں فطوبی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تو لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ ان کی بخشش کفر کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت تک ان کو پہنچاتا نہیں ہے، تو لہٰذا جو کافر ہیں جن کے دلوں پر کفر کی مہر لگ چکی ہے ان کے لیے آپ بھلے استغفار کریں نہ کریں دونوں برابر ہیں اور وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض، منافقین کا دوسرا قول اس میں بیان ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، لا تنفقوا خرچ مت کرو ان پر جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ ینفضوا وہ خود ہی منتشر ہو جائیں۔ منافقین کی بےہودہ باتوں میں سے یہ بھی ایک بےہودہ اور بڑی جاہلانہ بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو رازق سمجھ لیا اور یہ سوچا کہ مہاجرین کو کھانا نہیں دیں گے تو جو ہے وہ کھانے کی فکر میں، روٹی کی فکر میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ منتشر ہونا پڑے گا، دور جانا پڑے گا، گویا کہ روٹی کی فکر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دے گی۔ جاہل دنیا دار ہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے، لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے وہ رازق ہے تو وہ اس طرح کی باتوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے زیادہ دے، اس کی مرضی ہے، وہ جس کو دینا چاہے گا اس کو دے دے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں کھانا دیتا ہے، سب کو کھلانے پلانے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی منافقین کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق تو وہ اس نے دینا ہے، منافقین تو مہاجرین کو رزق نہیں دے رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کھانا بند کر دیں گے، ان کے اوپر خرچ کرنا بند کر دیں گے تو یہ خود ہی جو ہے وہ منتشر ہو جائیں گے۔ منافقین کی یہ بےہودہ اور جاہلانہ بات ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، کیونکہ زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جب جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، منافقین نے یہ جو کہا کہ مدینہ پہنچ کر عزت دار ذلت والے کو نکال دے گا، ان کی اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے، یعنی منافقین نے جب وہاں جیسے پچھلے سبق میں جو ہے وہ وضاحت ہوئی، یعنی جو واقعہ جو ہے وہ غزوہ بنی مستلق کا بیان ہوا، اس میں یہ بیان ہوا کہ مہاجرین اور انصار کا آپس میں، ایک مہاجر اور ایک انصاری کی آپس میں کوئی جو ہے وہ
थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई, एक दूसरे को धक्के दिए, तो वहाँ मुनाफिकीन ने वावेला किया और फिर कहा जो है वो जो इनको हम खिला पिला के हम इनको बड़ा कर रहे हैं और ये हमारे सारे ही चढ़ रहे हैं। अगर मदीना चले जाएंगे तो वहाँ से जो इज्जत वाला है वो जिल्लत वाले को निकाल देगा। तो उनकी इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो नकल किया है। मतलब उनका ये है कि हम इज्जतदार हैं, मदीने का जो शहर है वो हमारा शहर है और हम इसमें पहले से रहते हैं, मुहाजिर तो बाद में आए हैं। हमारे सामने अला याऊज़ बिल्लाह ये जलील हैं, उनके कहने का ये मतलब था, तो हम उनको निकाल देंगे। बात उन्होंने साफ नहीं कही, लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु सीगा मुतकल्लिम का की बजाय गायब का इस्तेमाल किया उन्होंने, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जवाब दिया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना, कि इज्जत जो तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है, लेकिन मुनाफिकीन इस बात को नहीं जानते। यानी जलील तो मुनाफिकीन है, मोमिन या मुसलमान जो है या अल्लाह और उसका रसूल जो है वो तो इज्जतदार हैं, असल इज्जत के हकदार तो वही हैं। और अल्लाह के लिए इज्जत का साबित करना मतलब ये कि अल्लाह ताला गलबे वाले हैं, अल्लाह ताला ही गालिब हैं। तो रसूल के लिए है इज्जत, मोमिनीन के लिए है, अल्लाह ताला ही के लिए है, अल्लाह ताला उस इज्जत का मालिक है, उसी को गलबा हासिल है। मुनाफिकीन इस बात को नहीं जानते। अब इन आयात की तफसीर जलालैन मुलाहिज़ा हो, व इज़ा क़ील लहुम तआलू मुअतज़िरीना, और जब उनसे कहा जाता है कि आओ तुम्हारे लिए जो है वो यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करें, माजरत करते हुए आओ। कैसे आओ? मुअतज़िरीना, माजरत करते हुए। लव वौ बित तशदीद व तख़फ़ीफ़, लव वौ जो है ये तशदीद के साथ भी है, ये निशद के साथ भी है, जैसे कि हमारी इस क़िरात में है, और एक क़िरात इसमें तख़फ़ीफ़ की भी है। आतिफू, इसका माना है आतिफू रुऊसहुम, वो अपने सरों को घुमाते हैं, यानी वो सरों को घुमाते हैं। और रअयतहुम यसुद्दूना, तो और आप उनको देखोगे, यसुद्दूना युरिज़ूना अन ज़ालिका, यसुद्दूना का माना मुसन्निफ ने बयान कर दिया कि वो एराज करते हैं इससे, यानी जब उनसे इस्तिग़फ़ार का कहा जाता है तो वो अपने सरों को घुमाते हैं, मटकाते हैं और एराज करते हैं। वहुम मुस्तकबिरून, इस हाल में कि वो तकब्बुर कर रहे होते हैं, तकब्बुर करते हुए अपने सरों को मटकाते हैं। सवाउन अलैहिम अस्तग़फ़रत लहुम, बराबर है उनके लिए, अस्तग़फ़रत लहुम, आप उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें। इस्तग़ना बिहमज़तिल इस्तिफ़हाम अन हमज़तिल वस्ली, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं ये अस्तग़फ़रत लहुम जो है ये हमज़ा इस्तिफ़हाम की वजह से हमज़ा वसल से मुस्तग़नी हो गया। अम लम तस्तग़फ़िर लहुम, या आप उनके लिए इस्तिग़फ़ार न करें, ये दोनों बातें बराबर हैं। लन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला उनको हरगिज़ मुआफ़ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन क़ौमल फ़ासिक़ीन, बेशक अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। हुमुल लदीना यक़ूलूना, ये वही लोग हैं जो कहते हैं, li अस्हाबिहिम मिनल अंसारी, किससे कहते हैं? अपने अंसारी दोस्तों से कहते हैं, यानी अपने अंसारी भाइयों से कहते हैं, ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाही, कि तुम खर्च मत करो उन पर जो रसूलुल्लाह के पास है। मिनल मुहाजिरीना, वो कौन है? इंद रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के पास कौन है? यानी कि मुहाजिरीन, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, जो मुहाजिरीन हैं, उन पर खर्च मत करो। हत्ता यनफ़ज़ू यतफ़र्रक़ू अन्हु, यहाँ तक कि वो मुंतशिर हो जाएं, यानी कि दूर हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जो मुहाजिरीन जमा हैं वो आपसे दूर हट जाएं, मुतफर्रिक हो जाएं। वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, और हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ही ज़मीन और आसमान के ख़जानों का मालिक है, जो आसमान और ज़मीन के सब ख़जाने हैं वो अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही उनका मालिक है। बिर्रिज़्क़ि फ़हुवा राज़िक़ु लिल मुहाजिरीन व गैरिहिम, यानी कि रिज़्क़ के जो ख़जाने हैं, ख़ज़ाइन से मुराद रिज़्क़ के ख़जाने हैं, वही राज़िक़ है, तो लिहाजा रिज़्क़ के ख़जाने उसके पास हैं, राज़िक़ वही है जो कि मुहाजिरीन को रिज़्क़ देने वाला है, और उसके अलावा भी सबको रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। मुहाजिरीन वगैरह का वही राज़िक़ है। वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून, लेकिन मुनाफ़िकीन जो हैं वो इस बात को नहीं समझते।
یقولون لئن رجعنا، کہتے ہیں لئن رجعنا، اگر ہم واپس ہو گئے، اگر ہم جو ہے وہ پہنچ گئے، رجعنا واپس ہو کر پہنچ گئے، ای من غزوۃ بنی المصطلق، یعنی یہ غزوہ بنی مصطلق کا واقعہ ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غزوہ بنی مصطلق سے جو ہے وہ الی المدینہ، مدینہ سے تک پہنچ گئے، غزوہ بنی مصطلق سے لوٹ کر واپس ہو کر مدینہ پہنچ گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ عَنَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ، تو نکال دے گا جو عزت دار ہے، عَنَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ، مصنف فرماتے ہیں کہ عزت دار سے انہوں نے خود کو مراد لیا ہے، مِنْهَا الْأَذَلَّ، ان کو جو ذلت والا ہے، یعنی ان میں سے جو ذلت والا ہے اس کو عزت دار نکال دے گا، عَنَوْ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ازل سے مراد انہوں نے اللہ اعوذ باللہ مومنین مراد لیے ہیں، یعنی اس سے انہوں نے مومنین کو مراد لیا، مدینہ سے جو ہے وہ عزت دار ذلت والے کو نکال دے گا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور حالانکہ عزت اللہ کے لیے ہے، الغلبۃ، یعنی عزت سے مراد ہے جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو غلبہ مراد ہوگا، یعنی عزت غلبہ صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ولی رسول ہی، اور عزت جو ہے وہ اس کے رسول کے لیے ہے، وللمؤمنین، اور عزت مومنین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں، کس کو نہیں جانتے؟ ذالک، اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں، نمبر ایک، لو و رؤوسہم کی تفسیر کیا ہے، اس کی تفسیر ذکر کرنی ہے، نمبر دو، منافقین کے حق میں استغفار کرنا اور نہ کرنا کیوں برابر ہے؟ ان دونوں سوالوں کا مختصراً جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔